أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. سورة التوبہ آیت نمبر 25 سے آج کے سبق کا آغاز ہوگا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، البتہ تحقیق اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے پہلے بہت سی جگہوں پر. وَيَوْمَ حُنَيْن، اور اللہ نے تمہاری مدد کی حنین کے دن میں. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں اپنی تعداد پر، اپنی اسٹرینتھ پر بہت یعنی تم اترانے لگے، تمہیں اچھا لگا کہ ہم زیادہ لوگ ہیں. فلم تغنی عنکم شیئا، مگر اس زیادہ تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم شکست دیکھ کر پیٹھ پھیر کر چل دیے یا پھر گئے. یہاں پر اس آیت میں غزوہ حنین کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں. غزوہ حنین جو ہے یہ فتح مکہ کے کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کے اوپر یعنی ایک آزمائش سمجھ لیں کہ حنین جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام تھا، اور یہاں پر دو قبیلے رہتے تھے. حوازن، قبیلوں کا نام حوازن، اور ثقیف، بنو ثقیف یا ثقیف. اور یہ دونوں ایسے قبیلے تھے کہ جو پورے عرب میں اپنی تیر اندازی کے باعث، یعنی بہت اچھی ان کی تیر چلانے کی صلاحیت تھی، اس کے باعث مشہور تھے، اور یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب فتح مکہ کے بعد چونکہ مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی اور تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی نا، آس پاس کے لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی جو آرمی تھی، اپنے جو ٹروپس تھے، ان کو ریڈی، کچھ جو گروپس تھے ان کو ریڈی ہمیشہ رہنے کا کہا ہوا تھا، تاکہ اگر مسلمانوں پر اٹیک ہوتا ہے، اب چونکہ زیادہ تعداد بھی زیادہ ہو گئی، پھیل بھی رہا ہے، لیکن دشمن تو ہے نا جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، جو اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے. یہود سازشیں کر رہے تھے، اسی طرح مشرکین مکہ میں سے بہت سارے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے. پھر آس پاس کے قبائل جو تھے ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ ہمارے اوپر کوئی ایک لیڈر آ جائے، کیونکہ قبیلہ سسٹم تھا، ہر کوئی ایک ٹرائب ہوتا تھا اور اس کا سردار ہوتا تھا. لیکن جس وقت اسلام آیا ہے یا اسلام نے اپنی ریاست، اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. اب سب کو ان کی اطاعت کرنی ہے، تو یہ بہت سارے قبیلوں کو یہ بات پسند نہیں آئی نا، اور دشمنی جو ہے وہ اس پر اتر آئے. اب ہوا یہ کہ جو یہ بنو حوازن اور ثقیف جو ہیں، ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اٹیک کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، اور تقریباً 12,000 یعنی 12,000 لوگ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حنین تشریف لے گئے. اب آپ دیکھیے کہ کہاں پہلی جو جنگیں ہوتی رہیں ان میں تو تعداد بہت کم ہوتی تھی. پہلی جو جنگ جس میں ایک یعنی بہت ایگزامپلری اور پوری ایک واضح فتح نصیب ہوئی تھی بدر کی، وہ آپ دیکھیے کہ صرف 313 مسلمان تھے، اور ان کے مقابلے میں کتنے لوگ تھے؟ 1,000 سے زیادہ، اور فل اکوپڈ اور فل تیار ہو کے آئے ہوئے. اب اس جنگ میں، غزوہ حنین میں، مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے؟ 12,000. اور مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے اس بات پر. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں لگا ہم بہت سے ہیں، ہماری تو تعداد بہت زیادہ ہے، آج تو ہم فل ایک آرمی ہیں، تو لیکن فلم تغنی عنکم شیئا، اس جو تمہیں اپنی تعداد کے اوپر ایک غرور ہوا، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. تو ہوا یہ کہ وہ جو قبیلے تھے دونوں، وہ تو فل تیاری میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے حنین میں اور بالکل درمیان میں تھے، تو اور بہت سارے صحابہ کی بات تھی کہ آج تو ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب آپ دیکھیے اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق. آج میری بہت اچھی تیاری ہے، آج تو میرا پیپر بہت اچھا ہوگا، ہے نا، یا میں تو اس آنے والے وقت کے لیے بہت تیار ہوں، کون مجھے ڈیفیٹ کر سکتا ہے، یا میں تو اپنے طور پر پوری طرح سے اکوپڈ ہوں، تیار ہوں. یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگتی. ہمارا توکل بحیثیت مومن اللہ پر ہونا چاہیے، تیاری کے باوجود توکل اللہ کی ذات پر.
ٹھیک ہے. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تعداد پر یا اپنی ابلٹیز پر یا اپنی قابلیت پر یا اپنی کسی صلاحیت کے اوپر بہت زیادہ اترایا نہ جائے اور اس پر ڈپینڈ نہ کیا جائے، اس کے اوپر سارا ٹرسٹ نہ رکھا جائے، بلکہ کس کے اوپر سارا ٹرسٹ ہے ہمارا، کس پہ ہم ڈپینڈنٹ ہے، اللہ کی ذات پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور پھر ہوا یہ کہ اچانک جو وہ دونوں قبیلے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر وہ چھپے ہوئے تھے، اور یہ چونکہ ایک وادی تھی، پہاڑوں کے درمیان جگہ تھی، تو وہ ان کا علاقہ تھا، وہ مختلف پہاڑوں پر چھپے ہوئے تھے، اور انہوں نے اچانک سے تیروں کی بچھاڑ کر دی. بہت سارے صحابہ اس کے اندر زخمی ہوئے اور شہید ہوئے، اور لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. جب ایک دم سے ظاہر تیر آئے تو صحابہ کرام جو ہیں، جو آرمی تھی مسلمانوں کی، وہ بھاگ کھڑی ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب تقریباً 100 صحابہ وہاں پر رہ گئے، اور باقی سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے کیونکہ اتنی زیادہ تیروں کی بوچھاڑ آئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اونچی آواز سے سب کو پکارا کہ میں زندہ ہوں، میں یہاں ہوں، واپس آؤ اور آ کر ان کا مقابلہ کرو. اور پھر آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، کیونکہ ان کی آواز بہت زیادہ بلند تھی، کہ مسلمانوں کو بلاؤ. اب انہوں نے پھر مسلمانوں کو آواز دی. تمام صحابہ جو اس وقت بکھر گئے تھے، آرمی جو بکھر گئی تھی، آپ دیکھیے اتنی ساری تھی لیکن بکھر گئے تھے نا ان تیروں کی وجہ سے، وہ سارے دوبارہ سے اکٹھے ہوئے اور سخت پشیمان ہوئے مسلمان. انہوں نے وہیں پر اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کی، اور دوبارہ جم کر لڑے. اس طرح لڑے کہ اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اور دوسرا پھر ایک تو یہاں پر اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اگلی آیت ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، پھر اللہ نے اپنے نبی پر اور ایمان والوں پر تسلی عطا فرمائی، یعنی ان کو ریلیکس کیا. یہ جو ریلیکسیشن ہوتی ہے نا، یہ کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا. یہ جو تسلی ہوتی ہے، یا جو ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو حوصلہ دینا، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. اسی لیے تمام تر امیدیں، تمام تر بھروسہ، تمام تر ہمارا جو ڈپینڈ ہونا ہے وہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین پر تسلی نازل کی. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے. کون سے لشکر؟ یعنی فرشتوں کے ذریعے سے دوبارہ مدد ہوئی. اور اس جنگ میں مسلمانوں نے پھر 6000 کافروں کو قیدی بنایا، جن کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا تھا. بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، اور بڑی اچھی طرح سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر مسلمانوں نے اور اللہ نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. یعنی یہ جو ڈیفیٹ تھی، یہ شکست جو تھی، یہ کافروں کے لیے عذاب تھا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہے انکار کرنے والوں کا. جو انکار کرتا ہے اللہ کا، جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور اللہ کی توحید اور وحدانیت کو پیچھے چھوڑ کر اپنی ذات پر بھروسہ، اپنی تقدیر پر بھروسہ، یا وہ جو ہوتا ہے نا اپنی ایفرٹس پر بھروسہ، کہ یہ میری اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری محنت سے ہوا ہے. محنت تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی، محنت کرنی ہے، کوششیں کرنی ہیں، لیکن اس کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے ذمے ہے، نتیجہ اللہ کے اوپر توکل کر کے ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم اپنی دوڑ میں، اپنی ریس میں، اپنی وارز میں، دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی وار میں ہے، کسی نہ کسی جنگ میں ہے نا، کوئی نہ کوئی ریس چل رہی ہے ہماری. تو اس میں سب سے زیادہ بھروسہ کس پر رکھنا چاہیے ہمیں؟ اللہ کی ذات پر. ٹھیک ہے، اللہ کو جس سے بھلا دیا پھر اس کو شکست کا عذاب چکھنا پڑتا ہے. ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء، پھر اللہ رجوع فرماتا ہے توبہ کرنے کے بعد جس پر وہ چاہتا ہے. یعنی جو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے پھر اللہ بھی اس کی طرف جو ہے وہ اپنی رحمتوں کا رخ موڑ دیتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ یاد دلایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور خاص طور سے آپ دیکھیے ہمارے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ ہماری مدد کی. جو آیت شروع ہوئی تھی کہ اللہ اس سے پہلے بھی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یہ مجھے اور آپ کو بھی
ایک ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ ابھی اگر تم پریشان ہو، اگر ابھی کسی نئی جنگ میں ہو، نئی آزمائش میں ہو، نئی مصیبت میں ہو، تو اس سے پہلے تمہیں کس نے مصیبتوں سے نکالا؟ اس سے پہلے تمہاری آزمائشوں کو کس نے ختم کیا؟ کوئی اور کیا کر سکتا ہے تمہاری مصیبتوں کو ختم؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الذین آمنو انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، یہ جو مشرکین ہیں یہ ناپاک ہیں، کیونکہ انہوں نے توحید سے اپنے آپ کو مطہر نہیں کیا، پاکیزہ نہیں کیا۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اب یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے اس سال کے بعد، یعنی جو سال چل رہا تھا اس کے بعد اب جو توحید والے لوگ ہیں یا مسلمان ہیں، موحد ہیں، وہی مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں انٹر ہو سکیں گے۔ اور اس کے حوالے سے ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بھی، جس سال فتح مکہ ہوا تھا اس سال بھی جو حج ہوا تھا اس میں مشرکین بھی تھے اور مسلمان بھی تھے۔ اس سے اگلے سال جو ہوا تھا اس میں بھی جو مشرکین تھے اور مسلمان تھے وہ بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے اپنے طریقے سے حج کیا تھا اور جو مشرکین تھے انہوں نے اپنے طریقے سے کیا تھا، کیونکہ بیت اللہ کو تو سبھی مانتے تھے نا، اور خانہ کعبہ کی جو حرمت تھی وہ تو سبھی کے لیے تھی۔ لیکن جو پھر آخری تیسرے سال حج ہوا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں، وہ حج تھا جس میں اس حکم کے بعد صرف مسلمان جو ہیں وہ حج کر رہے تھے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں اس آرڈر کو ماننے کے بعد کہ ہم مشرکین کو انٹر نہیں ہونے دیں گے تو کہیں غریب نہ ہو جائیں، مفلس نہ ہو جائیں، تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا انشاء، اگر وہ چاہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے ہم ڈسکس کر چکے اس بات کو بھی کہ مکہ چونکہ ایک بزنس ہب تھا، اور بیکاز آف کعبہ کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے ہر سال جب گیدرنگز ہوتی تھیں وہاں پر اور مختلف جگہ سے لوگ آتے تھے تو ظاہر ایک بزنس کا بھی پورا ماحول بنتا تھا نا، اور مشرکین جو ہیں وہ بھی اپنا پورا ساز و سامان لے کر آتے تھے، اور بہت اچھا جو مکہ والے ہیں ان کو پورے سال کے لیے یعنی وہ بہت اچھا کما لیتے تھے۔ اب جب یہ آرڈر نازل ہوا کہ مشرکین جو ہیں وہ بیت الحرام یا بیت اللہ کے یا مسجد حرام کے پاس نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، یعنی مکہ میں وہ داخل ہی نہیں ہو سکتے، تو پھر اب ان لوگوں کو یہ خوف ہونے لگ پڑا کہ اس طرح تو ہمارا بزنس سارا ٹھپ ہو جائے گا، یہ تو یعنی ہمارے فائنینشلی ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکموں پر چلنے سے تمہیں اگر لگے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی حکم اب ہمارے لیے آپ دیکھیے بہت سارے لوگوں کی، اگر آپ تھوڑا سا اپنے آس پاس ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ داڑھی رکھ کر مرد حضرات جو ہیں ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو آپ جاب نہ کریں، بینک کی جاب نہ کریں، یا پھر کہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس کے لیے خاص طور سے ایک سوٹڈ ووٹڈ وہ آپ کا اپیرنس چاہیے، تو آپ داڑھی ہوگی تو کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب والی جو بات ہے نا اس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ اکثر جیسے بچیاں اپنے کنسرنس بھی شو کر رہی ہوتی ہیں کہ حجاب شادی کے بعد شاید کنٹینیو نہ کر سکیں، یا پھر نقاب کی وجہ سے یا حجاب کی وجہ سے جو آپ کے لیے آنے والے پرپوزلز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے ریسٹرکٹیڈ ہو جاتے ہیں نا، کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی جاب اپرچونیٹیز، بہت ساری جگہوں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں حجاب کے ساتھ وہاں پر آپ موو نہیں کر سکتے۔ تو جو بھی اللہ کا حکم تم مان رہے ہو اور تمہیں ایسا لگتا ہے اس کی وجہ سے تمہیں مفلسی آ جائے گی، عائلہ تم پر کوئی تنگی آئے گی، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے فضل سے غنی کرنا ہے، اور جو اللہ کے حکموں پر عمل کرے گا اس کو اللہ جلدی غنی کرے گا، اس کو اللہ بے نیاز، غنی کا جو لٹرل مطلب ہے نا، یعنی لغوی مطلب اگر اس کو عربی میں ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، یعنی آپ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں رہتے، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ جب آپ اللہ کی پرواہ کریں گے تو آپ کو کسی اور کی پرواہ نہیں رہے گی، پھر آپ دوسروں کو راضی کرنے کے چکروں میں نہیں رہیں گے، پھر آپ دوسروں کے آگے جھکنا جو ہے وہ بند کر دیں گے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دوسروں کو خوش کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو اصل میں تو رزق اللہ نے دینا ہے نا، غنی تو اللہ نے کرنا ہے نا،
ٹھیک ہے، جس میں جیسے علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صرف اپنے ایک رب کے آگے اور اس کی مرضی کے آگے اور اس کے آرڈرز کے آگے جب ہم اپنا سر جھکا لیتے ہیں، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنی مرضی کو ختم کر کے اللہ کی مرضی کو اپنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ سارے لوگوں سے ان کی محتاجی سے ہمیں چھڑا دیتا ہے. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور بڑا حکمت والا ہے، اس کے آرڈرز میں بہت حکمت ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اب نئے آرڈرز آ رہے ہیں مسلمانوں کو. فتح مکہ ہو چکا ہے، مسلمان مضبوط ہو گئے ہیں، ریاست مدینہ یا اسلامی ریاست جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہو گئی ہے. اب بڑے کلیئر حکم آ رہے ہیں. یہ جو پچھلی آیت میں تھا کہ مشرکین داخل نہیں ہو سکتے حرم کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ تمہاری عبادت کا طریقہ الگ ہے اور ان کا الگ ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر وہی طریقہ چلے گا جو اللہ نے بتایا ہے. سملرلی جو اگلا آرڈر دیکھیے کہ ان لوگوں سے قتال کرو لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے دن کو بھی نہیں مانتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہی وہ دین بناتے ہیں دین حق کو. بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یعنی دین بنانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کا لائف سٹائل جو ہے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ دین حق کے اکارڈنگ نہیں ہے. تو دوز پیپل آر ناٹ مسلمز. جنہوں نے اللہ کو مانا، آخرت کو مانا، حلال حرام کو مانا، لیکن لائف سٹائل اپنا وہی رکھا جو دین کے علاوہ ہے، جو ایک سوشل جو ایک کسٹمز کا اور جو سوسائٹی کا دیا ہوا ہے، جو باپ دادا کا شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ بھی پھر انہی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے. یعنی اب یہود اور نصارہ کے حوالے سے آرڈرز آ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کو نہیں مانتے، حلال حرام کے آرڈرز کو نہیں مانتے، لائف سٹائل اپنا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیا ہوا، تو پھر تم ان سے جنگ کرو. کب تک؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ خود فائن دے دیں اپنے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے، یعنی وہ راضی ہو جائیں تمہارے انڈر رہنے پر. وہم صاغرون، اس حالت میں کہ وہ ایڈمٹ کریں کہ ہم تمہارے سامنے، یعنی تمہارے اس ریاست جو اسلام ہے یا اسلامی ریاست ہے اس میں تم حاکم ہو اور ہم تمہارے انڈر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جزیہ وہ لوگ دیتے ہیں، وہ مائنورٹیز جو مسلمان حکومت اور اسلامک اسٹیٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہوتی ہے، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم حاکم نہیں ہیں، یہ مسلمان ملک ہے، اور ہم اس میں یعنی جو کام اسلام نے حرام کیا ہے یا جو اسلام کے آرڈرز ہیں ان کی وائلیشن ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو ہم اپنا حاکم سمجھیں گے. تو آپ دیکھیے کہ جو اس وقت بھی مسلمان ممالک میں جو مائنورٹیز رہ رہی ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں ہے، تو اپنے دین پر ان کو عمل کرنے کی پوری طرح اجازت ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی کہے، جیسے فار انسٹنس اگر کرسچنس جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ اگر کہیں کہ ہم نہیں مانتے آپ کی ساری، کیونکہ اسلامی ریاست ہے نا، اسلامی قانون ہے، اسلامک سسٹم ہے، تو ہم آپ کے سسٹم کو نہیں مانتے، ہم اپنے سسٹم کے مطابق لاز اینڈ جو ریگولیشنز ہیں اور سارے نظام کو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف جنگ ہوگی. قاتل الذین. ٹھیک ہے، لیکن اگر مائنورٹیز فائن پے کر رہے ہیں، ٹیکس پے کر رہے ہیں، ٹیکس کا یعنی جزیہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، اور وہ مان رہے ہیں کہ ہم آپ کے انڈر رہ رہے ہیں اور آپ حاکم ہیں، ہم آپ کا جو نظام ہے اس کا، آپ کا جو بنایا ہوا لا ہے یا سسٹم ہے اس کو ہم بھی فالو کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ، منع نہیں کیا گیا، اپنے مذہب پہ چلو، لیکن چیلنج نہیں کر سکتے اسلامک لاز کو. ٹھیک ہے، وقالت الیہود. یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 29، اس کو بھی بہت مس انڈرسٹوڈ کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ اس آیت کو اکثر کوٹ کرتے ہیں جو نان مسلمز ہیں کہ اسلام میں تو حکم ہے کہ جو مومن نہیں ہے اور جو اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، تو اس کو قتل کر دو. ٹھیک ہے، قاتل، اس سے جنگ کرو.
ایسا نہیں ہے. یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، یہ اس آیت کو جب کوٹ کیا جاتا ہے نا تو یہاں تک کیا جاتا ہے من الذین اوتوا الکتاب کہ جو اہل کتاب ہیں. یہاں آگے جو اینڈ والا پارٹ ہے اس کو مس کر دیا جاتا ہے تاکہ آیت کو اپنی مرضی کا رنگ دیا جا سکے. تو جو لوگ فائن دے رہے ہیں، جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو مسلم اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں اپنے دین کے اوپر پوری آزادی کے ساتھ، منع کیا گیا ہے کہ ان کے جو عبادت خانے ہیں، ان کے جو مندر ہیں، ان کے جو چرچ ہیں، ان کی جو بھی عبادت گاہیں ہیں، آپ ان کو ڈیمولش نہیں کر سکتے. ان کو باقاعدہ ان کے لیے فنڈ دینا کہ وہ اپنی ساری تزئین و آرائش کر سکیں. جیسے ہمارے پاکستان میں اوقاف کا ادارہ ہے اور اس کے اندر سارے مندر اور چرچ اور ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو پوری آزادی ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اس کو دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ٹھیک ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کرسچنز کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ذلك قولهم بافواہہم، یہ سب ان کی اپنی بنائی ہوئی، ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی خود سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. یضاہعون قول الذین کفروا من قبل، وہ نقل کرتے ہیں کافروں کی جو ان سے پہلے تھے ان کی باتوں کی. یعنی کافر بھی چونکہ جو مشرکین تھے وہ بھی مختلف افواہیں نکالتے رہتے تھے کہ فرشتے خدا کے بچے ہیں، یا پھر اپنے معبودوں کو جو دیوی دیوتا بناتے تھے ان کے حوالے سے کہ یہ اسپیشل ہیں، یہ خداؤں کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ان کی نقل کر کے، ان کے ساتھ رہ کے، تو یہ ان کو نقل کر رہے ہیں ان کی باتوں کو، اور اسی طرح سے یہ اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں. قاتلہم اللہ، اللہ ہلاک کرے ان کو، اللہ مارے ان کو. انا یؤفکون، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی مار ہو ان پر. کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، کیسے، یعنی کہاں جا کر یہ اللہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں، کس طرح سے یہ ہمت کرتے ہیں اللہ کی اولاد کی، اور اللہ کی پھر اس اولاد کو بھی خدا بنانے کی. جیسے عیسائیوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. یعنی اللہ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے اس بات پر. اور اس آیت سے آپ دیکھیے کہ قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان پر، کہ کہاں ان کو شیطان لے کے جا کے پھیرتا ہے اور کہاں سے وہ باتیں نکال کے لے کر آتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ وہ لوگ ہیں یعنی عیسائی اور یہودی جنہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو، اپنی عبادت گزار جو صوفی تھے ان کو رب بنا لیا اللہ کے علاوہ. یعنی اللہ کے علاوہ ان لوگوں کو بھی انہوں نے اپنا رب اور اپنا لارڈ مانا. والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی اپنا خدا مانا. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں. جب ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ خود رب ہوتے. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات. عما، ان تمام معبودان باطلہ سے، ان تمام بیٹوں اور خداؤں سے. یشرکون، جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم، جو مشہور حاتم تائی، جو بڑا جینرس ایک کریکٹر سامنے آتا ہے، اس کے بیٹے تھے عدی بن حاتم. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کیونکہ کرسچن تھے نا، کرسچن قبیلے سے تھے پہلے اور بعد میں وہ کنورٹ ہوئے، مسلمان ہوئے. تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں میں نے دیکھا کہ یہود اور نصارہ اپنے علماء کی عبادت کرتے ہیں. تو اس آیت میں آیا ہے کہ وہ اپنے علماء اور اپنے صوفیوں کی یا راہبوں کی یا عابدوں کی، صوفی لفظ میں اس لیے کہہ رہی ہوں یعنی وہ تمام لوگ جو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں اور جو اولیاء اللہ مشہور ہو جاتے ہیں نا لوگوں میں، ان کو کہتے ہیں رہبانہم، یعنی جو دنیا کو چھوڑ کر
اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، تو ان کو رہبان کہا جاتا تھا۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے علماء کو اور راہبوں کو خدا بنایا ہو، تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے ایسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے عبادت نہیں کی ان کی، اپنے علماء کی اور اپنے راہبوں کی، لیکن علماء اور راہبوں نے جس بات سے ان کو روکا وہ رک گئے، اور جس کا حکم دیا انہوں نے وہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو فالو کرتے، وہ اپنے اپنے سکولرز کو فالو کرنے لگ پڑے، اور اپنے اپنے جو ریلیجس لیڈرز تھے ان کو فالو کرنے لگ پڑے۔ تو یہ بھی عبادت کنسیڈر ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے اس کو نہیں جاننا، اس کے لیے محنت نہیں کرنی، لیکن جو اسکالرز نے کہہ دیا، جو شیخ صاحب نے کہہ دیا، جو پیر صاحب نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، جو ریلیجس کوئی لیڈر ہے یا کوئی ریلیجس پرسنالٹی ہے جس کو پوری فیملی فالو کر رہی ہے، جو انہوں نے کہہ دیا تو بس یہ وہی کرنا ہے۔ تو یہ ذرا ہم اپنے حالوں کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کر لیں کہ بہت ساری چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں جو ہم نے قرآن اور حدیث سے نہیں لی۔ پورے کا پورا جو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے، مسلک، فرقہ جسے ہم کہتے ہیں، اگر ہم دین کو ڈائریکٹلی پڑھ رہے ہوں، قرآن مجید کو ہم ڈائریکٹلی پڑھ رہے ہوں، تو ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ وہ تو چیزیں ہیں ہی نہیں، قرآن مجید میں تو فرمایا ہی نہیں گیا، نہ ہی احادیث میں بتایا گیا ہے، تو پھر وہ کہاں سے آئی ہیں ہمارے دین میں یا دین کے کانسیپٹ میں یا ہمارے دین کے تصور میں؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لوگ علماء اپنے آپ کو کہلاتے ہیں یا جو اپنے آپ کو ریلیجس لیڈرز کہلاتے ہیں، انہوں نے ہمیں آرڈر کیا اور ہم نے بلائنڈلی ان کو فالو کیا، بغیر ریسرچ کے، بغیر پڑھے لکھے، بغیر قرآن کو دیکھے، حالانکہ قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ ترین حالت میں بالکل جیسے نازل ہوا تھا اسی کنڈیشن میں ہمارے پاس ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم قرآن مجید کو نہیں دیکھ رہے اور اپنے اسکالرز کی اور جو ریلیجس پرسنالٹیز ہیں ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے اللہ کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ان کو فالو کرنے لگ پڑے، ٹھیک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ انکار کرتا ہے ان کے اس چالوں کا جب تک کہ وہ پورا نہ کر دے اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اگرچہ اس بات کو کافر ناپسند کریں، یعنی اسلام کا پنپنا، پھلنا پھولنا، ترقی کرنا یہ مشرکین کو اچھا نہیں لگ رہا، یہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ مسلمان ترقی کریں، فتح یاب ہوں، اور وہ مختلف چالوں سے اور مختلف رونگ عقائد، غلط عقائد کو شامل کر کے اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی چاند یا سورج کی روشنی کو اپنے پھونک سے ختم کرنے کی کوشش کرے، نہیں ہو سکتی نا۔ تو اللہ اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہے گا، یعنی دین اسلام کو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو تمام باقی ادیان پر غالب کر دے۔ جتنے بھی ایگزسٹنگ عقائد ہیں، جتنے بھی رائج یا زمانے میں جو چل رہے ہیں ریلیجس آئیڈیاز، ان سب کے اوپر اسلام غالب ہے، کیونکہ یہ دین حق ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ اس بات کو مشرک پسند نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے علماء اور یہ جو راہب ہے، اب ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان والوں کو جب بھی اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں تو ہمیں بہت الرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بولتے ہیں نا، ہم یہ مانتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں۔ اگر مثال کے طور پر کوئی آواز دے ہمیں ہمارے نام سے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک بڑی محفل ہے، ہال بھرا ہوا ہے، لوگ بہت سارے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں ہمارے نام سے پکارے تو ہم فوراً چونکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پکارا ہے۔ یا پھر ہماری جس جگہ سے ایسوسی ایشن ہے، جیسے کسی یونیورسٹی سے ہے خاص طور پر، تو اگر کوئی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں، بہت سارے انسٹیٹیوٹ کے، اگر آواز لگائی جائے کہ رفا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس الگ ہو جائیں،
تو رفا کے اسٹوڈنٹس فوراً سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اگر یہ آواز لگائی جائے کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہو جائیں تو وہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, ہے نا, الرٹ ہو جائیں گے. اسی طرح جب بھی کوئی آیت یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہوتی ہے تو یہ مجھے اور آپ کو پکارا جا رہا ہے, مجھے اور آپ کو اسپیشل آرڈر دیا جا رہا ہے, ہمیں الرٹ ہو جانا ہے, کیونکہ یہ ہمارے نام سے ہم بولتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو, ان کثیرا من الاحبار والرہبان, بے شک بہت سے ریلیجس لیڈرز اور یہ جو راہب ہیں جو دنیا ترک کر کے الگ بیٹھے ہوئے ہیں, لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, یہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں, وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور ان کو خالص اللہ کا جو رستہ ہے اس سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے, دین کے اندر جیسے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بات کی کہ ہمارے دین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, ہمارے جو دین سے مراد جو جس پہ میں اور آپ عمل کرتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں اسلام کا جو ورژن ہے اس وقت وہ خالص قرآن اور حدیث پر بالکل بھی بیس نہیں کرتا. اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ایڈڈ ہیں جو کہ ان علماء سو کالڈ ریلیجس لیڈرز کے ہاتھوں سے ایڈ ہوئی ہیں یا ان کے حکموں سے ایڈ ہوئی ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اللہ کے راستے سے مراد, اس میں علماء تفسیر کرتے ہیں مفسرین کہ قرآن ڈائریکٹلی قرآن کے ساتھ نہیں جوڑتے, یعنی یہ ایک کرائٹیریا ہے جج کرنے کا کہ کون ریئل اسکالر ہے یا کون صحیح معنوں میں دین کا عالم ہے. وہ آپ کو ڈائریکٹلی قرآن سے جوڑے گا, وہ آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ کرے گا, وہ کہے گا قرآن کو پڑھیں اور ڈھونڈیں اس کے اندر سے. جو لوگ آپ کو قرآن سے نہ جوڑیں اور خود 2 گھنٹے کی تقریریں کر کے اور ادھر ادھر کے واقعات اور ادھر ادھر سے باتیں ساری لا کر آپ کو کسی ایک کنکلوژن پر لا دیں, فوراً الرٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ادر دین قرآن اینڈ سننا باقی ساری چیزیں فیک ہیں. قرآن اور سنت کے علاوہ ہمارا دین, ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, چاہے لوگ اپنی روایات اور ادھر ادھر کی جتنی بھی باتیں کر لیں, اصل دین قرآن سے جڑنا ہے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور قرآن سے اپنے لیے آرڈرز لینا ہے. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, اور وہ لوگ بھی ہیں جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اس میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یعنی یہ 2 کیٹیگریز کے لوگ ہیں, وہ اسکالرز, وہ لوگ جو لوگوں کو ان کی یعنی ان کی پسند کا مذہب بتا کر, ان کی پسند کی باتیں بتا کر اللہ کے خالص راستے سے روک کر ان کے مال ہتھیاتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پاس سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں لیکن اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, تو آپ انہیں ذرا خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, اسی طرح جس دن بھڑکایا جائے گا, ٹھیک ہے, جس دن پگھلایا جائے گا, تپایا جائے گا, پگھلایا جائے گا, علیہا اس مال کو, جہنم کی آگ میں, فتکوا بہا, پھر اس کے ساتھ داغی جائیں گی, جلائی جائیں گی, جباہہم, ان لوگوں کی ان کی پیشانیاں, فور ہیڈز, نعوذ باللہ, وجنوبہم, اور ان کے سائڈز, پہلو, وظہورہم, اور ان کی بیک, ان کی پشتیں. اللہ اکبر, کس قدر عذاب ہے کہ صرف آپ پیسے اور سونا چاندی اور پلاٹس اور ادھر ادھر کی سیونگز اکٹھے کر رہے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں اپنے سارے حالات یاد آ جاتے ہیں اور شیطان ہمیں خوب ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے تو تم غریب ہو جاؤ گے. ہذا ما کنزتم, تو قیامت کے دن اس سارے جو جمع شدہ مال ہے اس کو گرم کیا جائے گا, جلایا پگھلایا جائے گا, اور پھر اسی کے ساتھ لوگوں کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کے بیکس کو, پشتوں کو, نعوذ باللہ, جلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تھا وہ مال کنزتم لانفسکم, جس کو تم نے اپنے لیے اکٹھا کیا,
تم نے جمع کیا اپنے لیے تاکہ تم اپنی اچھی زندگی گزار سکو. فذوقوا ما کنتم تکنزون, تو اب مزہ چکھو اس عذاب کا اور اس مال کے ذریعے سے جس کو تم جمع کرتے کرتے اللہ کے رستے سے دور ہو گئے, جس کو تم اکٹھا کرتے کرتے اللہ کو بھلا بیٹھے, اللہ کو ناراض کر بیٹھے. ان عدت الشہور عند اللہ, بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 شہرا, 12 مہینے ہیں, فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, یوم خلق السماوات والارض, اور جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا, منها 4 حرم, اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, پاکیزگی والے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو خاص طور سے حرمت والے مہینے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ان سے مراد کیا ہے. تو حرمت والے مہینوں سے مراد یعنی جن میں اس وقت کے خاص آرڈرز تھے کہ لڑائی جھگڑا قتال جن کو منع کر دیا گیا کہ ان مہینوں میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ظلم و زیادتی اور برائیاں اور بے حیائیاں, ان تمام چیزوں کو یعنی ان 4 مہینوں میں, اور یہ وہ 4 مہینے تھے جو خاص طور سے اس کے لیے حج کی تیاری کے لیے کہے گئے تھے. ٹھیک ہے, جیسے محرم, ٹھیک ہے, اس کے بعد ذی القعدہ, ذی الحج اور رجب, یہ 4 مہینے, محرم, رجب, ذی القعدہ اور ذی الحج, یہ 4 مہینے جن کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. اور ابھی ہم جس مہینے میں سے گزر رہے ہیں ذی القعدہ, تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ذی الحج کو انشاءاللہ, یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اس میں بھی روک دیا گیا جنگ سے, قتال سے, تاکہ حاجی دور دراز ایریاز سے پہنچ سکیں حج کے لیے. اسی طرح جنرلی تو سارے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے جو حج کے لیے نہیں بھی جا رہے, کہ ان مہینوں میں خاص طور سے برائیاں اور گناہ جو ہیں وہ کم کر دیے جائیں اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو رغبت دلائی جائے. ذالک الدین القیم, یہ بالکل سیدھا سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, پھر تم ان مہینوں میں, حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو گناہ کر کے. وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ, اور تمام مشرکین سے اکٹھے ہو کر جنگ کرو جیسے وہ تم سے قتال کرتے ہیں, سب اکٹھے ہو کر. جس وقت مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہو یا جنگ ہو تو سارے کے سارے مشرکین اکٹھے ہو جاتے تھے, اس کے اندر یہود و نصارہ بھی شامل ہو جاتے تھے, منافقین بھی شامل ہو جاتے تھے. تو اسی طرح جب تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو تو تمام تر اپنی اختلافات ذاتی بھلا کر اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور یقین کر لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے, متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, بے شک ان مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے کفر میں. یضل بہ الذین کفروا, اور گمراہ کیے جاتے ہیں اس زیادتی کے ساتھ. لوگ آگے پیچھے کر لیتے تھے, مشرکین مکہ اپنے فائدوں کے لیے اکثر سفر کو بولتے تھے کہ سفر کے مہینے کو حرمت والا مہینہ کر لیتے تھے, اور رجب کو کہتے تھے کہ نہیں یہ حرمت والا نہیں ہے, یعنی جس مہینے میں ان کو جنگ ونگ کرنی ہوتی تھی اس کو ریپلیس کر دیتے تھے دوسرے منتھ کے ساتھ. تو اس کے اوپر یہ غصہ کیا جا رہا ہے, یعنی مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے. ٹھیک ہے, یہ یعنی کفر میں جو زیادتی کی ہے انہوں نے, یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. یضل بہ الذین کفروا, اور اس کے ساتھ وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں. یحلونہ عاما, کہ وہ ایک سال ایک مہینے کو حلال کرتے ہیں, ویحرمونہ عاما, اور اگلے سال کسی اور مہینے کو حرام کر دیتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ, تاکہ وہ اس گنتی کو درست کر لیں جو اللہ نے کہی 4 مہینوں کی, مہینے آگے پیچھے کر لیتے ہیں. فیحلوا ما حرم اللہ, پھر وہ حلال کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا, اور اس کو حرام کر دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا. ٹھیک ہے, زین لہم سوء اعمالہم, اور ان کو یہ اپنے کام برے بھی نہیں لگتے, ان کو لگتا ہے ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں, ہم تو بالکل عین اللہ کے آرڈرز کو فالو کر رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا.
یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو، پھر سے ایمان والوں کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب ہے، تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رستے میں نکلو تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی تم سے اٹھا ہی نہیں جاتا، تمہیں بہت ہیوی لگتا ہے اللہ کے رستے میں نکلنا. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر پریفر کرتے ہو؟ اچھا، یہ خاص حکم ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے. ٹھیک ہے، غزوہ تبوک جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ روم کا بادشاہ، رومن جو ایمپرر تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف تیاری کر رہا ہے جنگ کی، اور یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اور بہت شدید گرمی کا موسم تھا، اور کھجوریں پک گئی تھی، بالکل فصلیں اتارنے کا موسم تھا. اور مسلمانوں کو جب یہ پتا چلا کہ وہ روم کا جو بادشاہ ہے، روم اس وقت کی سپر پاور تھی اور بہت اسٹرانگ نیشن تھی، تو جب مسلمانوں کو پتا چلا اس بات کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع پہنچی، تو آپ نے اللہ کے حکم سے سب کو یہ حکم دے دیا کہ غزوے کے لیے تیار ہو جائے، اب ہم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں. اب چونکہ یہ آیت اس ٹائم پہ نازل ہوئی جس ٹائم پہ لوگ بالکل اپنی فصلیں، پکی ہوئی فصلوں کو اتارنے والے تھے، اور چونکہ وہ فصلیں جب اترتی تھی پھر اس کو بیچنا، اور اس کو کھجور کی جو فصل ہے جلدی خراب ہونے والی، تو بڑا ہی بزی ٹائم تھا. پھر اسی طرح شدید گرمی تھی، تو یہ جو حکم ہے یہ بہت مشکل لگا، خاص طور پر جو منافقین تھے. بعض مسلمان ایسے تھے کہ ان کو بھی تنگی ہوئی، جن کے فائنینشیل کنڈیشنز اچھی نہیں تھی، ان کو بھی اس وقت کے جو آرڈر ہے اس سے بہت ان کو تنگی ہوئی، لیکن خاص طور سے جو منافقین تھے. تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں جب اللہ کے رستے میں نکلنا پڑتا ہے، اللہ کے دین کے رستے میں، جہاد کے رستے میں، کسی بھی طرح کی اللہ کے حوالے سے ایفرٹ کے لیے، تو تمہیں بوجھل کیوں لگتا ہے؟ کیا تمہیں دنیا کی زندگی زیادہ پسند ہے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آخرت تو تمہاری اینڈ لیس لائف ہے نا، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور یہ زندگی جو تمہاری 60 70 سالہ 80 سالہ زندگی ہے، تم اس کے لیے تھوڑی سی زندگی کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگا دیتے ہو. الا تنفروا، اگر تم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے نہیں نکلو گے، کوششیں نہیں کرو گے. خاص حکم اس وقت کے حوالے سے، اور ایک جنرل آرڈر میرے اور آپ کے لیے. اگر ہم اپنی تمام مصروفیات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے دین کو پریفر نہیں کریں گے، اس کو سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، یعذبکم عذابا الیما، تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، کہ جو اللہ کے دین کے لیے ایفرٹ کریں گے، اور تم اپنی اس سستی سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی تمہاری جگہ نئے لوگ لے آئے گا، تمہارا جو رول ہے وہ کسی اور سے اللہ پورا کروا لے گا، تمہاری جگہ پر کوئی اور اللہ کے دین کے لیے نکل آئے گا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ میں اس آیت کو ہمیشہ جب پڑھتی ہوں اور پڑھاتی ہوں تو میں بڑا اس چیز کو سوچنے پر مجبور ہوتی ہوں کہ اس وقت خاص طور پہ ہم مسلمان ملک میں رہنے والے پاکستان کے جو لوگ ہیں، ہمارا دین کے لیے ایفرٹ کرنا بہت کم ہے بنسبت ان مسلمانوں کے یا ان لوگوں کے جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں، جو کفر کے بالکل مرکز میں رہ رہے ہیں، زیادہ ایفرٹس کر رہے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو مسلمان پہلے نہیں تھے اور کنورٹ ہوتے ہیں اور اسلام کی طرف آتے ہیں، ان کی کوششوں میں اسلام سیکھنے کی اور اسلام قرآن اور دین سیکھنے کی اور اللہ سے جڑنے کی، اور ہماری کوششوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں ایک ملک ملا، ایک آزاد جگہ ملی دین پر عمل کرنے کی. ہم اگر اپنے دین کو پریفر نہیں کر رہے تو اللہ کے کام تو نہیں مس ہو رہے نا، اللہ تعالیٰ کے کام تو چل رہے ہیں، ہماری جگہ کوئی اور کر رہا ہے نا. اور تم اللہ کو اپنی سستی سے اور اپنی نیگلیجنس سے، لاپرواہی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے دین کو. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے یا اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ نے تو اس کی مدد پہلے بھی کی ہمیشہ.
اللہ تو اپنے دین کو ہمیشہ نصرت دیتا رہے گا. ٹھیک ہے, دونوں معنی ہے اس پہ, اپنے نبی اور دین. اذ اخرجہ الذین کفروا, جب پہلے نبی کو کافروں نے اس کی جگہ سے نکال دیا تھا. ثانی اثنین, اور وہ ان دونوں میں دوسرا تھا, یعنی دو وہ تھے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق, اور تیسرا کون تھا؟ اللہ. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ, اور حضرت ابوبکر صدیق اس وقت میں پورا وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم غار ثور میں چھپے ہوئے تھے, اور چھوٹا سا ایک اوپر سوراخ تھا, اور اگر کافر جھک کر دیکھ لیتے, مشرکین جھک کر دیکھ لیتے تو ہمیں پا لیتے, ہمیں پکڑ لیتے. تو حضرت ابوبکر صدیق بہت گھبرا گئے, بہت زیادہ پریشان ہو گئے, اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر یہ مشرکین ذرا سا اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں گے تو مجھے اور آپ کو تو پکڑ لیں گے. تو اس شدید ٹینشن والے ماحول میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت مقرر تھی, آپ کو قتل کرنا مقصود تھا, کافروں کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ محمد کو پکڑو اور ختم کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس کر رہے ہیں اپنے ساتھی کو. اذ یقول لصاحبہ, جب نبی نے اپنے ساتھی سے کہا, لا تحزن, ٹینشن نہ لو, غم نہ کرو, پریشان نہ ہو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر کوئی اور ہماری مدد نہیں کر رہا تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے وہ فتح یاب ہو کر رہتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ خوبصورت ترین لیسن ملتا ہے کہ شدید پریشانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پازیٹیو رہتے تھے, ہمیشہ ریلیکس کرتے تھے اپنے ساتھیوں کو. یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جس وقت آپ کو لگے کہ بس بالکل اب آپ about to defeat ہیں, آپ کی بالکل ہمت ختم ہو گئی ہے, اور آپ کو بالکل لوگ جو ہے وہ شکست دینے والے ہیں, حالات آپ کے اگینسٹ ہیں سب کے سب, تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہے نا. اس چیز کو ریئلائز کرنا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, تو اللہ نے اپنی تسلی نازل کی اس پر, ان پر سکینت نازل کی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا, اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تم نہیں دیکھ سکتے, تم نے نہیں ان کو دیکھا, یعنی فرشتوں کے ذریعے سے. اور یہی اللہ کا لا ہے سارے مومنین کے لیے, سارے ایمان والوں کے لیے, کہ جب آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں, غم نہیں کرتے, گریٹفل رہتے ہیں, شکر گزار رہتے ہیں, تو اللہ کیا کرتے ہیں کہ آپ پر اپنا سکینت اور تسلی اور مدد نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس چیز کو خاص طور سے دیکھنا چاہیے کہ شیطان کا جو میرے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا اٹیک ہوتا ہے نا, وہ ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جانا, ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف لے کر جانا, بے یقینی اور کنفیوژن, ٹینشن کی طرف لے کر جانا ہے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جس وقت اٹیک کرتا ہے تو انسان کو قدر کرنے والے اور شکر کرنے والے سے شفٹ کر دیتا ہے کفر کرنے والے کی طرف اور ناشکری کرنے والے کی طرف. اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے یا اللہ کی طرف سے جو ہم پر نعمتیں ہیں ان کی قدر نہ کی جائے, ان کے اوپر شکر نہ کیا جائے, اور ہر وقت آنے والے حالات کو دیکھ کر پریشان رہا جائے. میرے اور آپ کے حالات میں یا زندگی میں سب سے بڑی مشکلیں آپ دیکھیں یہی ہوں گی کہ ہم جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے اوپر تھینکفل نہیں ہیں, ہم اس پہ شکر نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ ہم اگلی بات کو سوچ کے کہ میرے پاس انف شاید سیونگز نہیں, آگے کیا ہوگا, آگے میرے لیے کیا بنے گا, فیوچر میں میرے بچوں کا کیا ہوگا یا میرا کیا ہوگا. موجودہ نعمتوں کا شکر کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور آنے والے ٹائم کے لیے پریشان ہونا ہم سب کی ایک ہیبٹ بن گئی ہے. یہ اصل میں شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص طور پر سنت سے مجھے اور آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ ضرور اپنی زندگی کے لیے ایک اصول لینا چاہیے کہ جس وقت آپ کو لگے شدید پریشانی ہے, فوراً سے ساری کی ساری اپنی جو توجہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دی جائے. اللہ سے کنیکشن ہمارے تمام غموں کو ختم کرنے والا ہے, اور پھر اللہ سکون نازل کرتا ہے, تسلی نازل فرماتا ہے, اور ایسے لشکروں سے مدد کرتا ہے جو ہم دیکھ نہیں سک رہے ہوتے, لیکن وہ لشکر اللہ کی طرف سے اترتے ہیں ہماری مدد کے لیے. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ, اور اللہ ہی ہے جس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا,
نیچا کیا. کفر ہمیشہ نیچے جانے والا ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات تو وہی بلند ترین بات ہے. اللہ ہی کی بات ہے جو بلند رہے گی، جس کو فتح ملے گی، جو ہمیشہ سب سے اعلیٰ رہے گی. اور جو اللہ کی بات کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی اعلیٰ. جو اللہ کی باتوں کے ساتھ جس نے اپنے آپ کو کسی بھی وے میں جوڑ لیا، عمل کرنے کے وے میں، سیکھنے کے، سکھانے کے، بتانے کے، وہ سب اس بلندی کا حصہ بن جاتے ہیں. اور جو اللہ کی بات سے ڈیٹیچ ہو گیا، اس کے نصیب میں صرف پستیاں ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑا غلبے والا، حکمت والا ہے. انفروا خفافا، نکلو اللہ کے رستے میں ہلکے، وثقالا، اور بوجھل. یعنی اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ بہت تم یعنی چستی کے ساتھ اور بہت ایفیشنٹلی نہیں نکل پا رہے ہو، تو جس بھی حالت میں اسی حالت میں نکلو، ایفیشنٹ ہو کے بھی نکلو. اور کبھی انسان ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے باوجود اللہ کے راستے کی کوششیں چھوڑنی نہیں ہیں. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے رہو. وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر بات ہے. خیر یعنی بہترین چیز یہی ہے کہ اللہ کے راستے کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ. اگر تمہیں پتا ہو، اگر تمہیں اس بات کی جانکاری ہو جائے، علم ہو جائے کہ اس راستے میں کتنی خیر ہے، تو تم کبھی اللہ کے راستے کو نہ چھوڑو. لو كان عرضا قریبا، اگر قریب کا سامان ہوتا، قریب جانا ہوتا اور سفر بھی قریب کا ہوتا، قاصدا یعنی درمیانہ، لاتبعوک، لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولكن بعدت عليهم الشقة، لیکن ان کو جب پتا چلا کہ اتنی دور مسافت پہ جانا، غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے، اتنی دور جانا ہے اور اتنا گرمی کا موسم ہے، تو یہ چیز ان کے اوپر سخت ہو گئی. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ان قریب یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ اگر ہماری کیپیسٹی ہوتی تو ہم ضرور جاتے، ہماری طاقت ہی نہیں تھی جانے کی. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اللہ کے راستے سے، جہاد کے راستے سے دور ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ غزوہ تبوک کی پوری تفسیر اگر ہم پڑھیں تو اس غزوہ کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ گروپ یا وہ آرمی جو بہت تنگی کی حالت میں نکلی. اور مسلمان جو ہیں، یہ ملک شام کے قریب تبوک کا علاقہ تھا، وہاں جا کر مسلمانوں نے پڑاؤ کیا اور 20 دن وہاں سٹے کیا. اور وہ 20 دن بہت ٹف ڈیز تھے، کیونکہ انف ریسورسز نہیں تھے، فائنینس نہیں تھی، اتنی فنڈز نہیں تھے. اور پھر بھی اللہ کے حکم سے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے وہاں جمے رہے. اور وہ جو رومی تھے، ان کو جب پتا چلا کہ مسلمان اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں، تو ان کی ہمت ہی نہیں اٹیک کرنے کی، اور یہ جنگ بغیر یعنی لڑے ہی مسلمانوں کے حق میں ہو گئی، اور رومیوں پر مسلمانوں کا ایک دبدبہ بیٹھ گیا. لیکن اس جنگ سے ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ وہ لوگ کون سے لوگ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کے راستے کے ساتھ لگے رہیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں گے، اور وہ لوگ جو بہت سے بہانے بنا کر، بہت سارے ایکسکیوزز دے کر اللہ کے راستے سے دور ہو جائیں گے. یعنی کلیئر ہو گئے دونوں گروپس. عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی پیچھے رہنے کی؟ لوگ آپ سے آ کے اجازت دیں، اپنے ایکسکیوزز دے کے. کوئی کہہ رہا تھا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں، کوئی کہہ رہا تھا میرے گھر میں فاقے ہیں، میں اگر چلا جاؤں گا میرے گھر کا کیا بنے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے رہے، ٹھیک ہے جو جانا چاہتا ہے وہ جائے، جو نہیں جانا چاہتا نہ جائے. ان کے ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ معاف کرے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ ان کو اگر اجازت نہ دیتے تو آپ پر ظاہر ہو جاتا کہ کون لوگ سچ بول رہے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ کو پتہ چل جاتا کہ کون جھوٹے ہیں، یعنی جو صرف یہ پریٹینڈ کریں کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں اور لیکن ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہم
جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری یہ پرابلمس ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، تو یہ آپ کو پتہ چل جاتا اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله، وہ لوگ آپ کو ایکسکیوزز آپ کے سامنے نہیں دیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، وہ ایکسکیوزز کبھی نہیں دیں گے جن کا ایمان پکا ہے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے. انما یستأذنک الذین، ایکسکیوزز وہی رکھیں گے، اجازتیں وہی مانگیں گے، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہیں وہ کنفیوژن میں ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور اپنی اس کنفیوژن میں وہ متردد ہیں، وہ حیران رہتے ہیں کہ وہ کس طرف کو، کس سائڈ کو، کس اینگل کو، کس ڈائمنشن کو پریفر کریں، اللہ کے راستے کو چنیں یا باقی کام کرتے رہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر وہ ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں جانے کا ارادہ ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو وہ ضرور سامان تیار کرتے. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ہی ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا. فَثَبَّتَهُمْ، تو اللہ نے ان کو روک دیا، یعنی وہ جو رکے ہیں ان کو اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان کو کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، جو نکلے ہیں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، یقیناً ان کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ ہے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ آپ کے ساتھ نکلتے تو انہوں نے آپ کے سفر کو خراب ہی کرنا تھا، کیونکہ یہ لوگ پیور نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں نفاق تھا. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور آپ لوگوں کے درمیان فتنے پھیلانے والے ہو جاتے یہ. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور ان میں ایسے ہیں جو ان منافقین کے لیے تم میں جاسوسی کر رہے ہیں. یعنی مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو منافق بظاہر مسلمان تھے، پریٹینڈ کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسپائی بن کر اور جاسوس بن کر آئے ہوئے تھے منافقین کے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. لقد ابتغوا الفتنہ، البتہ تحقیق انہوں نے فتنہ ڈالنا چاہا. اچھا، یہ وہ لوگ جو رکے تھے نا، وہ دوسروں کو بھی منع کر رہے تھے جا جا کے کہ حالات دیکھو کتنی گرمی ہے، کتنے حالات خراب ہیں، مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں. من قبل، اس سے پہلے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے لیے بھی معاملات کو مشکل کرتے رہتے تھے. یعنی یہ وہ لوگ منافقین ہیں جو مسلمانوں کے اندر بھی فتنہ ڈال رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کو بھی الٹ پلٹ کرتے رہتے تھے، یعنی خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اس غزوے سے پتہ چل گیا، اس جنگ سے پتہ چل گیا کون مسلمان ہیں اور کون منافق ہیں. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور اللہ کا حکم واضح ہو گیا حالانکہ وہ اس بات کو ناپسند کرنے والے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو کہتے تھے آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ ہم میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. اس حوالے سے آتا تھا کہ ایک منافقین میں ایک شخص تھا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو ہے آپ جنگ میں نہ جانے کی اجازت دیجیے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ رومی جو خواتین ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اور میں ایسا نہ ہو کہ فتنے میں پڑ جاؤں. ٹھیک ہے، یعنی ایکسکیوزز دیکھیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار سنو کہ یہ فتنے میں تو آلریڈی پڑ چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم انقریب ان کو گھیرنے والی ہے، ان کافروں کو گھیرنے والی ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، منافقین کی نشانی یہ ہے. اچھا، یہ بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہے لوگوں کو جج کرنے کا. کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی ہمارے ساتھ لوئل ہے یا کوئی ہمارا اچھا فرینڈ ہے یا نہیں؟ ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے
تسؤہم، تو ان منافقین کو برا لگتا ہے. یعنی آپ اگر آپ کو کوئی اچھی چیز پہنچی ہے، کوئی فتح پہنچی ہے، کوئی خوشی پہنچی ہے، تو ان کے منہ لٹک جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے، یقولو، تو کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، شکر ہے ہم نے تو اپنے معاملے پہلے ہی سنبھال لیے تھے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں اس حالت میں کہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اکڑ رہے ہوتے ہیں کہ، اور یہ آپ کو آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم یہ کر لیتے تو اس مصیبت سے بچ جاتے. دیکھو نا، میں نے تو پہلے سے ہی ارینج کر لیا تھا سارا کچھ، تو میں اس مصیبت میں نہیں پڑا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کرائٹیریا ہے اپنے لوگوں کو بھی جج کرنے کا، اور اللہ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک کرائٹیریا اور مسلمانوں کو، اس ٹائم کے مسلمانوں کو دیا کہ مسلمانوں کو فتح پہنچے تو ان کو اچھا نہیں لگتا، اور مصیبت پہنچے تو آ کے پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ پڑتے کہ آپ کو کہا تھا نا یہ کام نہ کریں. کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز ہمیں کچھ نہیں پہنچ سکتا سوائے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے، وہ ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں لکھ سکتا، ہمارے لیے کوئی شر نہیں لکھ سکتا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو چاہیے کہ توکل کریں. لوگوں پر، سامان پر، حالات پر، ابیلٹیز پر، کیپیسٹیز پر توکل نہیں کرنا چاہیے، اللہ پر مومنین کا توکل ہونا چاہیے. قل هل تربصون بنا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے لیے انتظار جو کر رہے تھے، الا احدى الحسنیین، کہ تم جس خبر کا انتظار کر رہے تھے ساتھ نہیں گئے منافقین، تو تم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہار کر آئیں گے، تو تمہارے لیے جو تمہارے ذہن میں ہمارے بارے میں تھا وہ دونوں بھلائی، کسی ایک بھلائی نے ہم تک پہنچ جاتا، یعنی دونوں صورتوں میں ہمارے لیے بھلائی تھی. اگر ہم فتح یاب ہو کر آئیں، غازی ہو کر آئیں، تو بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، اور اگر شہادت ہمارا نصیب ہو تو بھی بھلائی ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، کہ اللہ تمہیں اپنا عذاب پہنچائے، من عندہ، اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہماری طرف سے، یا ہمارے ہاتھوں سے. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. یعنی منافقین مسلمانوں کی شکست کا انتظار کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ یا ان کو عذاب دے گا، یا ڈائریکٹلی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا جو مسلمانوں کو تنگ کرنے والے لوگ ہیں اور ان کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم، اور نہیں روکا ان کو یہ کہ قبول کیے جاتے ان سے، نفقاتهم، ان کے صدقات، یعنی کس چیز نے ان کے صدقات کو قبول ہونے سے روکا؟ الا انہم کفروا باللہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، وبرسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون الصلاۃ، اللہ اکبر، اور وہ نہیں آتے نماز کی طرف، الا وہم کسالى، مگر بڑی ہی سستی سے. یعنی صدقات کب قبول نہیں ہوتے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا مکمل یعنی ان کو ایڈمٹ نہ کیا جائے، ان کو نہ مانا جائے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مان رہے اور صدقات دیے جا رہے ہیں، تو وہ قبول نہیں ہے. اور اسی طرح ان کی نشانی یہ ہے کہ جب نماز کو آتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور بڑی ہی ناپسندیدگی سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے خرچ کر کے اللہ کے راستے میں. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تو آپ کو حیران نہ کریں، آپ کو انسپائر نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولادیں. یعنی ان کے پاس جو اللہ نے ان کو مال اور اولاد دی ہے، اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں نہ کوئی بات آئے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کیونکہ اللہ ان کو اسی ذریعے سے اس دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے. وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں گی کہ یہ کافر ہوں گے. نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ. بہت الرٹ کرنے والی آیات ہیں. یعنی دنیا کی زندگی کو، دنیا کے ساز و سامان کو، مال کو اور اولاد کو کبھی بھی کرائٹیریا نہ بنائیں کسی کی کامیابی کا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان اس حالت میں اللہ کے پاس جائے
کہ وہ اس کا انکار کرنے والا ہو۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، والدین اور اپنی تمام نسلوں سمیت۔ اللہ تعالیٰ اس حالت میں دنیا سے لے کے جائے کہ وہ ہم سے راضی ہو۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ ایک منافق قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ یہ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، جو خود ڈرپوک ہیں۔ لو یجدون ملجأ، اگر انہیں کہیں کوئی جائے پناہ ملے، او مغارات، یا کوئی غار ملے، او مدخلا، یا کوئی چھپ کر بیٹھنے کی جگہ ملے، لولوا الیہ، تو وہ اس کی طرف بھاگ جائیں گے، وہم یجمحون، اس حالت میں کہ دوڑ کر اس طرف جائیں گے، یعنی یہ جہاد سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے ڈرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کہیں پر بھی چھپ کر بیٹھنے کو تیار ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں ایسے بھی ہیں جو صدقات کے بارے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا، اگر آپ ان کو دیں ان صدقات میں سے، رضوا، تو وہ تب خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُعْتَوْا، اگر ان کو نہ دیے جائیں ان صدقات میں سے، یعنی جو انفال آتے ہیں، مال غنیمت ہیں، یہ صدقات ہیں، اگر آپ ان کو نہ حصہ دیں تو اذا ہم یسخطون، تو اس وقت وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ پہ الزام لگا دیتے تھے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ مسلمانوں کو زیادہ دے رہے ہیں، فلاں کو، انصار کو کم دے رہے ہیں اور مہاجرین کو زیادہ دے رہے ہیں لڑائیاں ڈلوانے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، بہت امپورٹنٹ رول، کہ اگر لوگ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ نے ان کو دیا اور اس کے رسول نے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ کہتے کہ یہ کافی ہے ہمیں اللہ کا ہونا، یعنی یہ چیز ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، جلدی ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور عطا کرے گا، اور اس کا رسول بھی، یعنی وہ جو صدقات کے حوالے سے، اور جنرلی یعنی اللہ کے دیے پر راضی رہنا، تو یہ ان کے لیے زیادہ برکتوں والا ہو جاتا۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کے رستے کا شوق ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، نہ کہ اس کے دیے گئے جو صدقات میں حصے ہیں یا مال میں حصے ہیں، اس کے بجائے ہم اللہ کے رستے سے شوق رکھنے والے ہیں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ چلیے، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله۔